بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ذکر کریں گے بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو شروع۔ بابا تاج الدین سرکار ناگپوری کا علمی سرمایہ۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رشتہ میں قلندر بابا اولیاء کے نانا تھے۔ بچپن سے ہی قلندر بابا اولیاء نانا تاج الدین کی خدمت میں وقتاً فوقتاً جایا کرتے تھے۔ عہد شباب میں جب قلندر بابا کا میلان تصوف کی جانب ہو گیا تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس ہی بلا لیا۔ قلندر بابا نے 9 سال بابا تاج الدین کی خدمت میں رہ کر ان کی زیر تربیت گزارے۔ روحانی تربیت کے زمانے میں بے شمار واقعات میں سے چند واقعات کا تذکرہ اور ان کی علمی توجہ قلندر بابا اولیاء نے تذکرہ تاج الدین بابا میں فرمائی ہے۔ اس کتابچہ کے تعارف میں قلندر بابا اولیاء تحریر فرماتے ہیں: یہ مختصر تذکرہ ہے اس بات سے متعلق کہ اولیاء اللہ کس طرح سوچتے ہیں اور ان کی باتوں کا اہم موضوع کیا ہوتا ہے۔ نانا تاج الدین کی کرامتوں کا تذکرہ سب سے پہلے گجراتی زبان کی ایک تالیف میں کیا گیا تھا، بعد میں ہندی اور اردو میں وہ نسخے مرتب ہوئے، جن میں کچھ تو گجراتی زبان کی اس تالیف سے اخذ کیا گیا اور کچھ روایت کے طور پر بہت سے حضرات کے بیان کردہ واقعات اضافہ کیے گئے۔ تاہم کسی تذکرے میں ان مخفی علوم کو نقطہ نظر نہیں بنایا گیا جن کا تعلق نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق و طبیعت اور قدرت کی رازداری سے ہے۔ وہ صرف خصوصی مسائل ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اپنی گفتگو کے اندر ایسے مرکزی نقطے بیان کر جاتے تھے جو براہ راست قانون و قدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں۔ بعض اوقات اشاروں میں ہی وہ ایسی بات کہہ جاتے جس میں کرامتوں کی علمی توجہ ہوتے اور سننے والوں کی آنکھوں کے سامنے یک بارگی کرامت کے اصولوں کا نقشہ آ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے ذہن سے تسلسل کے ساتھ سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا کہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور حاضرین من و عن ہر وہ بات اپنے ذہن میں محسوس کرتے چلے جا رہے ہیں جو نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں اس وقت گشت کر رہی ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بغیر توجہ دیے بھی ان کی غیر ارادی توجہ لوگوں کے اوپر عمل کرتی رہتی۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بابا صاحب کے اس طرز ذہن سے بہت زیادہ فیضان حاصل کیا۔ یہ بات تو بالکل عام تھی کہ چند آدمیوں کے ذہن میں کوئی بات آئی اور یکا یک نانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اردو زبان بولنے میں انہیں اکثر سوچنا پڑتا تھا، پھر بھی الفاظ میں کچھ ایسا زور ہوتا کہ سامعین ان کی مافی الضمیر فوراً سمجھ جاتے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ جو بھی آنے والے دنوں میں ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ تک جلد از جلد پہنچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔